अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरह हज इस सूरत में मक्की और मदनी दोनों सूरतों में बयान होने वाले मज़ामीन का तज़किरा है। मज़ीद बरहाँ इस सूरत की चंद आयात सफ़र हिजरत के दौरान भी नाज़िल हुई। यूँ ये सूरत मुनफरिद मजाज की सूरत है। सूरत की इब्तदा में क़यामत के हवाल का बयान है। क़यामत के दिन मुनाफ़िकों और काफिरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। फिर हज और कुर्बानी के इकामात का बयान है। मुशरिकों से जंग लड़ने की इजाज़त दी गई है और शिर्क से मना किया गया है। सूरत के आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। अहले ईमान को अमले सालिह करने और उम्मत वाली जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरो। बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी होलनाक चीज़ है। जिस दिन तुम इसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियाँ अपना हमल गिरा देंगी और आप लोगों को नशे की हालत में देखेंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं इल्म के बगैर और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो इसे दोस्त बनाएगा तो वो इसे गुमराह कर देगा और जहन्नम के अजाब का रास्ता दिखाएगा। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में कोई शक है तो यकीनन हमने तुमको पहली बार भी तो मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी बनावट मुकम्मल भी होती है और अधूरी भी, ताकि हम तुम्हारे लिए जाहिर कर दे। और हम जिसको चाहते हैं रहमों में ठहराए रखते हैं एक ख़ास वक्त तक, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं। फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और तुम में वो भी हैं जो वफ़ात दे दिए जाते हैं और बाज़ तुम में वो हैं जो नकारा उम्र ज़्यादा बुढ़ापे तक पहुँचा दिए जाते हैं, ताकि बहुत कुछ जानने के बाद कुछ भी ना जाने। और तुम देखते हो कि ज़मीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम इस पर पानी बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की खुशनुमा नबातात उगाती है। ये इसलिए है कि बेशक अल्लाह ही हक है और बेशक वही मुर्दों को जिंदा फरमाता है और बेशक वो हर चीज़ पर बड़ी कुदरत वाला है और बेशक क़यामत आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं। और बेशक अल्लाह दोबारा ज़िंदा फरमाएगा उन्हें जो कब्रों में हैं। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के बारे में झगड़ता है बग़ैर किसी इल्म के और बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर किसी रोशन किताब के और तकब्बर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। इसके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन हम इसे छिखाएंगे जलने का अजाब। कहा जाएगा ये इसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं एक किनारे पर रह कर, पास अगर इसे कोई भलाई पहुँच जाए तो इस्लाम से मुतमिन हो जाता है और अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो मुंह के बल उल्टा फिर जाता है। इस शख्स ने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया, यही तो खुला नुकसान है। वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारता है जो ना इसे नुकसान पहुंचा सकती है और ना इसे फ़ायदा दे सकती है, यही तो दूर की गुमराही है। वो इनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफ़ा से ज़्यादा करीब है। वो क्या ही बुरा मददगार और क्या ही बुरा साथी है। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उनको जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। जो कोई ये गुमान रखता है कि अल्लाह इसकी मदद नहीं फरमाएगा दुनिया व आखिरत में, तो वो एक रस्सी आसमान की तरफ लटकाए फिर काट दे, फिर देखे क्या इसकी तदबीर इस चीज़ को दूर करती है जिस पर वो गुस्सा हो रहा है। और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज़िह आयतें बना कर नाज़िल फरमाया और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हदायत नसीब फरमाता है।
بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور ماجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق مومن و کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھا لے، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں، وہی لٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور انہیں تمام تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد احرام سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اسی طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی ٹیڑھ کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر فرما دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجیے، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور اللہ کا نام یاد کریں قربانی کے مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، پس اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ پھر چاہیں کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے، اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ خود اسی کے لیے بہتر ہے، اس کے رب کے نزدیک، اور تمہارے لیے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ پس بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ایک اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے راہ میں سے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے کسی دور دراز جگہ۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر خانہ کعبہ کے پاس، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کرے ان مویشی چوپایوں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا اللہ کی نشانیوں میں سے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، پس انہیں کھڑا کر کے ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، نہ مانگ کر قناعت کرنے والوں کو اور بے قرار ہو کر مانگنے والوں کو بھی۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں
اور نہ ان کے خون، بلکہ اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ بقیہ سورہ حج کا ٹرانسلیٹ ان اردو ہم کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت ہمیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی بیمار ہیں، اللہ پاک آپ سب کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہمیں ہر پل، ہر پر، ہر کسی کو راضی رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔